الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو بنایا۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا حکم کر لیتا ہے صرف اس سے کن کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ بات تین گروپوں کی چل رہی تھی۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ عیسائی مذہب برحق نہیں ہے، عیسائی کہہ رہے تھے کہ یہودی مذہب برحق نہیں ہے، دونوں مل کر کہہ رہے تھے کہ مذہب اسلام سچا نہیں ہے، اور بیچ میں کود پڑے وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، یعنی مشرکین، غیر مسلم۔ انہوں نے بھی کہا کہ سچا مذہب ہمارا ہے، نہ مذہب اسلام سچا ہے، نہ یہودیت نہ عیسائیت۔ تینوں کو جواب دے دیا گیا تھا۔ آخر میں مشرکین کا قول تھا تو ان کو بھی جواب دیا کہ بھلا تمہارا مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں عمرے کے ارادے سے 1500 صحابہ کو لے کر چلے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا تھا اور کہا تھا اس سال عمرے کا تم کو موقع نہیں ملے گا۔ پھر جو شرطیں بھی لگائی ہیں جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو بھی ہو گئے تھے، تو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے تمہوں نے مسلمانوں کو روکا ہے، تو روکنا اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرنا یہ کون سا سچا مذہب ہو سکتا ہے؟ ایک جواب ان کو دیا گیا۔ دوسرا جواب ان کو دیا کہ تم نے تو اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کیا، کبھی کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، تم بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے اس بات کو پسند کرتے ہو۔ یہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ محتاج بھی نہیں ہے۔ باقی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، غلام ہے، مملوک ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا باپ کا غلام نہیں ہوتا کہ بیٹا ہوتا ہے۔ اگر اس مخلوق کو تم اللہ کی اولاد قرار دو گے تو وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا کہ وہ تو پہلے سے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی غلام ہے، تو وہ غلام اللہ کی اولاد کبھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اولاد کا سہارا تو ان کو چاہیے جن کو بڑھاپا لاحق ہوتا ہے، جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اللہ تو بڑھاپے سے پاک ہے، اللہ تو کمزوری سے بھی منزہ ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری بات، اللہ کے لیے اولاد کو قرار دینا یہ ایسا ہی ہے کہ کسی نامناسب چیز کا انتساب دوسرے کی طرف کر لینا۔ اگر کسی کو کہا جائے، ایک انسان کے بچے کو کہا جائے کہ تو کتے کا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس انتساب پر وہ جتنا بھڑکے گا اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو ایک اللہ جو خالق ہے انسان سے میچ نہیں کھاتا، اس انسان کو کہا جائے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ تو جو مشرکین اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے گئے، تمہارا مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ کس منہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا مذہب سچا ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ نے تو آسمان اور زمین کو اس انداز سے بنایا ہے کہ اس سے پہلے اس کو کوئی نمونے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ایگزامپل سامنے ہو اور اس کو دیکھ کر زمین اور آسمان کو بنائے۔ یہ بدیع کا معنی ہے، انوکھے انداز میں بغیر نمونے کے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور ساری کائنات کو بنایا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کسی امر کا اللہ ارادہ کر لیتا اور فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ کی قدرت تو کن فیکونی قدرت ہے، بس کن کہہ دیا اور ہو گیا۔ حالانکہ کن بھی تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ بھی کافی ہے، کلمہ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکونی قدرت کا جو مالک ہو، صرف ارادے پر فیصلے ہو جاتے ہو، چیزیں وجود میں آ جاتی ہو، وہ کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ محتاج نہیں تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کن فیکون۔
ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم میں دیوبند میں ایک دکان تھی، اس کا نام تھا کن فیکن۔ شروع میں نیا گیا تو چائے پینے وہاں جاتے تھے، تو اس کا نام تھا کن فیکن۔ سب اسٹوڈنٹ کہتے تھے یہ دکان کا نام ہے کن فیکن۔ بعد میں اس کا لاجک معلوم کیا، اس کا نام کن فیکن کیا ہے، کیوں رکھا گیا۔ جیسا ہی آپ چائے کا آرڈر دو، گرم چائے آپ کے پاس آ جاتی تھی، کن فیکن۔ کبھی فجر کی نماز میں اذان ہو جاتی تھی اور 20 منٹ کا وقفہ رہتا تھا، تو طلبہ کے لیے مختصر مسجد تھی دارالعلوم میں ہی۔ فجر میں 15 طلبہ جمع ہو گئے، ایک نے اقامت شروع کر دی، نماز شروع ہو گئی۔ اس مسجد کا نام بھی رکھ دیا تھا کن فیکن۔ سب نے اشارہ کیا چلو نماز شروع کرو، نماز شروع ہو جاتی تھی۔ وہاں تو جو اول ویلے میں پہنچتا تھا اس کو نماز ملتی تھی، تو اس مسجد کا نام بھی رکھ دیا تھا کن فیکن۔ حکم ہوا، نماز شروع ہو گئی، تو چائے کی دکان کا بھی نام تھا کن فیکن اور مسجد کا نام بھی تھا کن فیکن۔ اللہ کی قدرت بھی کن فیکون ہی قدرت ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، مشرکین کو اور سمجھایا گیا، لیکن یہ بیجا مطالبات پر اتر گئے، کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ اللہ ہم کو بتائے بات کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا ہے اور اسلام سچا مذہب ہے، جب مانیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ او تأتینا آیا، یا ہم جس معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزہ آپ لے کر کیوں نہیں آتے۔ صاف کہہ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، اس سے پہلے ان کے اسلاف بھی اللہ کے رسولوں سے ایسی باتیں کہہ چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مانند ہو گئے، یہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کے اسلاف ایسا مطالبہ کر چکے ہیں تو اخلاق بھی ایسے ہی آئیں گے۔ بس آپ کا کام ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے ماننے والوں کو جنت کی بشارت دے اور نہ ماننے والوں کو جہنم کی وارننگ دے دے۔ باقی اللہ خیر صلی اللہ، قیامت میں لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنی بڑی جماعت جہنم میں کیوں جا رہی ہے۔ آپ نے تبلیغ کر لی، آپ نے ان کا دعوت پہنچا دی، بس آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب یہ جہنم میں جائے تو جانے دے۔ اب مشرکین کے پیچھے اتنا زیادہ نہ پڑے، اگر وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ سے کل نہیں پوچھا جائے گا۔ رہی بات جن کا تذکرہ آیت نمبر 47 اور 48 سے شروع ہوا تھا، بنی اسرائیل، آیت نمبر 123 پر ان کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، وہ بھی اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں بھی صاف بتا دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یاد رکھے، آپ ان کے سامنے کتنا بھی جھک جائے، ان کے ساتھ کتنے ہی اچھے اخلاق سے پیش آئے، یہ آپ سے خوش اسی وقت ہوں گے جب آپ یہودیت کو قبول کر لیں، آپ نصرانیت کو قبول کر لیں، تبھی یہ لوگ خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ سے کبھی بھی آپ اسلام پر باقی رہیں کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ صاف اعلان کر دیجئے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ نے اسلام نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ برحق ہے۔ آپ ہمارے بارے میں یہ امید چھوڑ دیجئے کہ ہم یہودیت کو قبول کریں گے، ہم نصرانیت کو قبول کریں گے، ہم تمہارے مذہب کو قبول کریں گے، تمہارے گمان کے مطابق ہماری گھر واپسی ہوگی، یہ خام خیالی چھوڑ دیجئے۔ ہم سچے راستے پر ہیں اور اسی راستے پر ہم انشاءاللہ مریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، یاد رکھے اگر کسی نے اسلام کا راستہ چھوڑ کر ان کا راستہ قبول کر لیا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ساری حقانیت کے دلائل آ چکے ہیں، اللہ بھی اس کا کل مددگار نہیں ہوگا اور اس کا کوئی سرپرستہ نہیں ہوگا جو عذاب جہنم سے اس کو بچا سکے۔ اب یہودی اور نصرانی کو کہا جاتا ہے تمہیں آسمانی کتاب دی ہے، ذرا تعصب اور حسد کا عینک نیچے اتارو اور صاف شیشہ لگاؤ اور اس کے بعد اپنی کتاب پڑھو، تورات پڑھو، انجیل پڑھو، پہلے سے ایک نظریہ قائم کر کے پھر قرآن پڑھیں گے، پھر آسمانی کتاب پڑھیں گے تو ساری باتوں کو اپنی باتوں پر فٹ کرتے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے نظریہ قائم کرتے ہیں اس کے بعد پھر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ تفسیر بالرائے کرتے ہیں اور نتیجتاً گمراہی مقدر ہوتی ہے۔ انہی کے بارے میں تو کہا گیا خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو پہلے سے ایک نظریہ قائم کرنے کے بعد جیسے آئینک ہوگی، اگر لال کلر کا کاچ لگایا ہے تو ساری چیزیں آپ کو ریڈ ہی نظر آئے گی۔ آپ صاف شفاف شیشہ اپنی آنکھ پر لگائیں، اس کے بعد مطالعہ شروع کریں۔
تو آپ کی کتابوں میں آخری نبی کے اوصاف بیان کیے گئے، آخری کتاب کے اوصاف بیان کیے گئے، ان چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تو کتاب کی تلاوت کا جیسا حق ہے اس انداز سے آپ تلاوت کریں، یقیناً اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہودی لوگ تو چونکہ نسبی مذہب ہے ان کا، وہ کسی کو یہودی بنانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے، وہ تو بس اسی کوشش میں لگے ہوئے کہ دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہو جائے۔ اور عیسائیوں کا مذہب بھی بنی اسرائیل کے لیے تھا، مگر بعد میں پولس نے اس کو عالمی مذہب بنایا، اور آج کل پوری دنیا کے اندر عیسائی مشنریاں جو کام کر رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائی مذہب قبول کر لیں۔ اور دوسری خصوصیت یہودیوں کی یہ ہے کہ کبھی یہودیت کا چشمہ اپنی آنکھ سے وہ نہیں اترتے، اس لیے یہودی زیادہ تر اسلام قبول نہیں کرتے۔ لیکن عیسائیوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کبھی کبھی دل کھول کر ذہنی وسعت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آپ پورے مغربی ممالک کا آپ جائزہ لیجئے، جتنے زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ بلکہ چند دن پہلے خبر چھپی ہے کہ ایک عیسائی پادری پوپ نے اسلام قبول کر لیا کہ کب تک اپنے مذہب کے ماننے والوں کو میں بیوقوف بناتا رہوں گا، کب تک ان کے سامنے جھوٹ بولتا رہوں گا۔ اس نے انٹرویو کے اندر کہا کہ میں آج تک جھوٹی باتیں اپنی قوم کے سامنے بیان کرتا رہا، لیکن اسلام کی حقانیت میرے اوپر واضح ہو چکی ہے۔ پوری دنیا سے سیلیبریٹی کے اتنے میسیج آ رہے ہیں اور دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ اگر مذہبی رہنما اسلام قبول کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کے فالوورز کتنے ہوں گے، سب کی دل کی دنیا ہل جائے گی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ آج ہم اسلام پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مگر مغربی ممالک میں جو آزادانہ مطالعہ قرآن کا کر رہے ہیں وہ یقیناً آخر وقت تک اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جن کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے، سارے مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کر لیا اور سکون ان کو اسلام میں ملا ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہی مذہب برحق ہے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر احسان کر کے بات کو شروع کیا گیا تھا، اور احسان کا تذکرہ کر کے بھی بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ شاید بنی اسرائیل اللہ کے ان احسانات کو یاد کر کے اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اے بنی اسرائیل، تم اپنے ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا انعام میں نے تمہارے اوپر کیا، اور تمہیں اپنے وقت پر پوری دنیا پر فضیلت بھی دی تھی، اور یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ رشوت لی جائے گی، اور نہ کسی بڑے آدمی کی سفارش وہاں قبول ہوگی، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ آیت نمبر 123 پر ختم ہوتا ہے۔ آگے چل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور قبلہ کا بھی تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل کل بیان ہے۔ سبحان اللہ۔